نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میت کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ اے انسان، تجھ پر افسوس ہے، تجھے میرے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تھا؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میں آزمائشوں، تاریکیوں، تنہائی اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ جب تو مجھ پر سے آگے پیچھے قدم رکھتا گزرا کرتا تھا تو تجھے کون سا غرور گھیرے ہوئے تھا؟ اگر میت جو ہے نیک ہوتی ہے تو اس کی طرف سے کوئی جواب دینے والا، یعنی میت کی طرف سے کوئی جواب دینے والا قبر کو جواب دیتا ہے کہ کیا تجھے نہیں معلوم کہ یہ شخص نیکیوں کا حکم دیتا تھا اور برائیوں سے منع کرتا تھا؟ قبر کہتی ہے تب تو میں اس کے لیے سبزے میں تبدیل ہو جاؤں گی، اس کا جسم نورانی بن جائے گا اور اس کی روح اللہ پاک کے قرب رحمت میں جائے گی۔ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص مرتا ہے تو زمین کا وہ ٹکڑا جس میں اس نے دفن ہونا ہے، وہ ٹکڑا یہ آواز کرتا ہے کہ میں تاریکی اور تنہائی کا گھر ہوں، اگر تو اپنی زندگی میں نیک عمل کرتا رہا تو میں آج تجھ پر سراپا رحمت بن جاؤں گا، اور اگر تو نافرمان تھا تو میں تیرے لیے آج سزا بن جاؤں گا۔ میں وہ ہوں جو مجھ میں حق کا فرما بردار بن کر آتا ہے وہ خوش ہو کر مجھ سے باہر نکلتا ہے، اور جو نافرمان بن کر آتا ہے وہ ذلیل ہو کر مجھ سے باہر نکلتا ہے۔ حضرت محمد بن صبیح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ جب آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اسے عذاب دیا جاتا ہے تو قریبی مردے اسے کہتے ہیں کہ اپنے بھائیوں اور ہمسایوں کے بعد دنیا میں رہنے والے، کیا تو نے ہمارے مر جانے سے کوئی نصیحت حاصل نہ کی؟ اور تیرے سامنے ہمارا مر کر قبر میں دفن ہو جانا کوئی قابل غور بات نہ تھا؟ تو نے ہماری موت سے ہمارے اعمال ختم ہوتے دیکھے، لیکن تو زندہ رہا، تجھے عمل کرنے کی مہلت مل گئی، مگر تو نے اس مہلت کو غنیمت نہ جانا اور نیک اعمال نہ کیے۔ اور اس سے زمین کا وہ ٹکڑا کہتا ہے اے دنیا کی ظاہری پر اترانے والے، تو نے اپنے ان مرے ہوئے رشتہ داروں سے عبرت کیوں نہ حاصل کی جو دنیا کی نعمتوں پر اترایا کرتے تھے، مگر وہ تیرے سامنے میرے پیٹ میں گم ہو گئے ہیں، یعنی زمین کے اندر چلے گئے ہیں۔ ان کی موت انہیں قبروں میں لے آئی ہے اور تو نے انہیں کندھوں پر سوار اس منزل کی طرف آتے دیکھا ہے کہ جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ یزید الرقاشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ روایت ملی ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال جمع ہو جاتے ہیں، پھر اللہ پاک ان اعمال کو بولنے کی طاقت دیتا ہے اور وہ کہتے ہیں اے قبر کے اکیلے انسان، تیرے سب دوست اور عزیز تجھ سے جدا ہو گئے ہیں، آج ہمارے سوا تیرا اور کوئی ساتھی نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب نیک آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال صالحہ، نماز، روزہ، حج، جہاد، صدقہ، یہ سب اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ جب عذاب کے فرشتے اس کے پیروں کی طرف سے آتے ہیں تو نماز کہتی ہے اس سے دور ہو جاؤ، یہاں تمہارا کوئی کام نہیں،
یہ ان پیروں پر کھڑا ہو کر اللہ پاک کی لمبی لمبی عبادت کیا کرتا تھا۔ پھر وہ فرشتے عذاب دینے والے سر کی طرف سے آتے ہیں تو روزہ کہتا ہے تمہارے لیے اس طرف سے کوئی راہ نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا میں اللہ پاک کی رضا کے لیے بہت روزے رکھتا تھا اور لمبی بھوک پیاس برداشت کی ہے اس نے۔ فرشتے اس کے جسم کے دوسرے حصوں کی طرف سے آتے ہیں تو حج اور جہاد کہتے ہیں ہٹ جاؤ، اس نے اپنے جسم کو دکھ میں ڈال کر اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اور جہاد کیا تھا، لہٰذا تمہارے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ پھر وہ عذاب دینے والے فرشتے ہاتھوں کی طرف سے آتے ہیں تو صدقہ کہتا ہے، جو اس نے اللہ کی راہ میں دیا ہوتا ہے تو صدقہ کہتا ہے کہ میرے دوست سے ہٹ جاؤ، ان ہاتھوں سے کتنے صدقات نکلے ہیں جو صرف اللہ کی رضا کے لیے دیے گئے ہیں، اور ان ہاتھوں سے نکل کر وہ صدقات رب کی بارگاہ میں مقبول ہوئے ہیں، لہٰذا یہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ پھر اس میت کو کہا جاتا ہے کہ تیری زندگی اور موت دونوں بہترین ہیں، اور رحمت کے فرشتے اس کی قبر میں جنت کا فرش بچھا دیتے ہیں، اس کے لیے جنتی لباس لاتے ہیں، حد نگاہ یعنی جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک اس کے لیے قبر کو کھلا کر دیا جاتا ہے، اور جنت کی ایک قندیل اس کی قبر میں روشن کر دی جاتی ہے جس سے وہ قیامت کے دن تک روشنی حاصل کرتا رہے گا۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ایک جنازے کے جلوس میں کہا، مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میت کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے، حالانکہ وہ چلنے والوں کے قدموں کی آواز کو سن رہا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ قبر گفتگو کرتی ہے اور کہتی ہے اے انسان، تجھ پر افسوس ہے، کیا تجھے مجھ سے، میری تنگی سے، بدبو سے، ہیبت سے اور کیڑوں سے نہیں ڈرایا گیا تھا؟ اب تو میرے لیے کیا تیاری کر کے آیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب سنیے کہ مومن کی وفات پر فرشتوں کی آمد ہوتی ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک انصاری جوان کے جنازے میں گئے، میرے آقا علیہ السلام اس کی قبر پر سر جھکا کر بیٹھ گئے، پھر میرے آقا علیہ السلام نے یہ 3 مرتبہ پڑھا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تجھ سے عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ کہہ کر فرمایا کہ جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ پاک اس کی طرف ایسے فرشتے بھیجتا ہے جن کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں، وہ اس کے لیے خوشبوئیں اور کفن ساتھ لاتے ہیں اور حد نظر تک بیٹھ جاتے ہیں۔ جب اس مومن کی روح پرواز کرتی ہے تو اس آسمان و زمین کے درمیان رہنے والے تمام فرشتے اس کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آسمان کے ہر دروازے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ روح مجھ سے گزرے۔ اب یہ روح اوپر کو جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اے اللہ، تیرا فلاں بندہ آ گیا ہے۔ رب فرماتا ہے اسے لے جاؤ اور اسے وہ انعام دکھلاؤ جو میں نے اس کے لیے تیار کیے ہیں، کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا اور اسی میں تمہیں پھر لے جائیں گے۔ کہتے ہیں مردہ قبر میں لوگوں کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے، جب وہ اسے دفن کر کے واپس جا رہے ہوتے ہیں تب اسے کہا جاتا ہے، تب سوالات ہوتے ہیں اس بندے سے جو قبر کے اندر جاتا ہے۔ سوال ہوتا ہے مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور حضور علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا تیرا نبی کون ہے؟ اب وہ نیک مردہ جواب میں کہتا ہے میرا رب
اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر فرمایا قبر میں فرشتے سخت سرزنش کرتے ہیں، اور یہ آخری مصیبت ہے جو میت پر قبر میں نازل ہوتی ہے۔ جب وہ ان سوالات کے جوابات سے فارغ ہو جاتا ہے تو ایک منادی ندا کرتا ہے، تو نے سچ کہا، اور یہی رب کریم کا فرمان ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات پر۔ پھر اس کے پاس ایک حسین و جمیل شخص آتا ہے جس کے جسم سے خوشبو کی لپٹیں آتی ہیں، اور وہ انتہائی دیدہ زیب لباس زیب تن کیے ہوئے ہوتا ہے۔ وہ آ کر کہتا ہے کہ تجھے رحمت خداوندی اور ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کی امین جنت کی خوشخبری ہو۔ مومن جواب میں کہتا ہے، اللہ تجھے بھلائی سے سرفراز فرمائے، تو کون ہے؟ جواب ملتا ہے، میں تیرا نیک عمل ہوں، تو نیکیوں میں بڑھ کر حصہ لیتا تھا اور برائیوں سے رک جاتا تھا، اس لیے اللہ پاک نے تجھے بہترین جزا دی ہے۔ پھر منادی یعنی اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ اس مومن کے لیے جنتی فرش بچھا دو اور اس کے لیے جنت کی جانب ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس کے لیے جنتی فرش بچھا دیا جاتا ہے اور جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور وہ دعا مانگتا ہے، اے اللہ قیامت کو جلدی قائم فرما تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور مال سے ملاقات کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کافر کا آخری وقت قریب آتا ہے اور دنیا سے رخصت ہوا چاہتا ہے تو سخت بے رحم فرشتے آگ اور دوزخ کے تارکول کا لباس لیے آتے ہیں اور اسے انتہائی خوفزدہ کرتے ہیں۔ جب کافر کی روح نکلتی ہے تو آسمان اور زمین کے رہنے والے تمام فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، آسمانوں کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ہر دروازہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی روح ادھر سے نہ گزرے۔ جب اس کی روح اوپر چڑھتی ہے تو اسے نیچے پھینک دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، اے اللہ تیرا فلاں بندہ آیا ہے جسے زمین و آسمان والوں نے قبول نہیں کیا۔ رب فرماتا ہے، اسے واپس لوٹاؤ اور اسے وہ عذاب دکھلاؤ جو میں نے اس کے لیے قبر میں تیار کیا ہے، کیونکہ انسان سے میرا وعدہ ہے، ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا اور اسی میں تمہیں پھر لے جائیں گے۔ اور وہ مردہ قبر میں دفن کر کے واپس جانے والوں کے پاؤں کی جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ تب اس سے کہا جاتا ہے، اے انسان تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، اور تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، میں نہیں جانتا۔ تو اسے کہا جاتا ہے، تو نہ جانے؟ پھر اس کے پاس ایک بدصورت، بدبودار اور انتہائی غلیظ کپڑوں والا آ کر کہتا ہے، تجھے قہر خداوندی اور ہمیشہ دردناک عذاب کی خوشخبری دینے آیا ہوں، اور خوشخبری ہو تجھے۔ مردہ کافر کہتا ہے کہ اللہ پاک تجھے بری خبر سنائے، تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میں تیرے اعمال بد ہوں، یعنی میں تیرے برے اعمال ہوں، بخدا تو برائیوں میں بہت تیزی دکھاتا تھا اور نیکیوں سے اعراض کیا کرتا تھا، لہٰذا اللہ پاک نے تجھے بری جزا دی۔ کافر کہتا ہے، اللہ پاک تجھے بھی جزا دے۔ پھر اس کے لیے ایک گونگا، اندھا فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے کہ جسے اگر سارے جنات اور انسان مل کر اٹھانا چاہیں تو اس کو نہ اٹھا سکیں گے۔ اگر اس ہتھوڑے کو پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ مٹی بن جائے۔ وہ فرشتہ اس انسان کو ہتھوڑا مارتا ہے جس سے وہ انسان ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پھر وہ زندہ ہوتا ہے، اور فرشتہ اسے آنکھوں کے درمیان مارتا ہے جس کی آواز جن و انسان کے سوا تمام مخلوق سنتی ہے۔ پھر منادی اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، اس کے لیے جہنم کی 2 تختیاں بچھاؤ اور اس کے لیے جہنم کی جانب ایک دروازہ کھول دو۔
لہٰذا اس کے لیے جہنم کے 2 تختے بچھا دیے جاتے ہیں اور جہنم کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ حضرت محمد بن علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ ہر مرنے والے پر موت کے وقت اس کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ نیکیوں کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھتا ہے اور گناہوں کے دیکھنے سے آنکھیں چراتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن پر جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے ریشم کے ایک کپڑے میں مشک اور نازبو کی ٹہنیاں لاتے ہیں۔ ان جنتی اشیاء کو دیکھ کر مومن کی روح ایسے آسانی سے نکلتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکلتا ہے، اور کہا جاتا ہے، اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف خوش اور پسندیدہ ہو کر لوٹ جا، اللہ پاک کی تیار کردہ آسائشوں اور عزت کی طرف جا۔ اور جب روح نکل آتی ہے تو اسے اس مشک اور نازبو میں رکھ کر اوپر ریشم لپیٹ کر جنت کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا سنیے کہ کافر پر کیسا عذاب ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کافر پر جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے ایک ٹاٹ پر جہنم کی چنگاریاں رکھ کر آتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی روح شدید عذاب سے کھینچی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے، اے نفس خبیث، مصیبت زدہ ہو کر اللہ پاک کے عذاب اور ذلت و رسوائی کی طرف نکل جا۔ جب اس کی روح نکل آتی ہے تو اسے ان انگاروں پر رکھا جاتا ہے جس سے وہ ابلنے لگتی ہے، اور اس پر ٹاٹ لپیٹ کر پھر جہنم کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ حضرت محمد بن کعب قرظی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے یہ اللہ کریم کا فرمان پڑھا، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے تو کہتا ہے کہ اے میرے رب، مجھے واپس پھیر دیجئے، شاید اب میں کچھ بھلائی کماؤں اس میں جو چھوڑ آیا۔ پڑھ کر کہا کہ یہ سن کر رب نے فرمایا، تو کیا چاہتا ہے اور تجھے کس چیز کی خواہش ہے؟ کیا تو اس لیے جانا چاہتا ہے تاکہ مال جمع کرے، درخت لگائے، عمارتیں بنائے اور نہریں کھدوائے؟ وہ کہے گا نہیں، بلکہ اس لیے کہ میں چھوڑے ہوئے نیک عمل کر لوں۔ رب فرماتا ہے، ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جو وہ اپنے منہ سے کہتا ہے۔ یعنی ہر کافر موت کے وقت یہی کلمات ضرور کہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کی قبر ایک سبز باغ ہے، اور اس کی قبر 70 ہاتھ فراخ یعنی کھلی کر دی جاتی ہے، اور وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا۔ پھر فرمایا، یہ آیت مبارکہ پڑھی، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے۔ کہتے ہیں جانتے ہو کس کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ کافر کے عذاب کے متعلق ہے۔ اس کی قبر میں اس پر 99 سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں، 99 سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ ہر سانپ کے 7 سر ہوتے ہیں جو اس کے وجود کو نوچتے ہیں، کھاتے ہیں، اور حشر کے دن تک اس پر گرم گرم پھونکے مارتے رہیں گے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اس مخصوص ادب پر تعجب نہ کیجئے، کیونکہ ان سانپوں کی تعداد ان برائیوں کی تعداد کے برابر ہے، جیسے تکبر، دکھاوا، حسد، کینہ اور کسی کے لیے دل میں میل رکھنا وغیرہ۔ اگرچہ ان برائیوں کے اصول گنے چنے ہیں، مگر ان کی شاخیں اور پھر ان شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہیں جو سب کی سب مہلک ہیں، اور قبر میں یہی صفات مذمومہ سانپوں کی شکل میں تبدیل ہو کر آئیں گی۔ جو برائی اس کافر کے وجود میں زیادہ راسخ ہوگی وہ اژدہا کی طرح ڈسے گی، جو ذرا کم ہوگی وہ بچھو کی طرح ڈنگ مارے گی، اور جو ان دو کے درمیان ہوگی وہ سانپ کی شکل میں نمودار ہوگی۔ اصحاب معرفت اور صاحب دل حضرات اپنے نور بصیرت سے ان مہلکات اور ان کی
فروع کو جانتے ہیں مگر ان کی تعداد پر مطلع ہونا یہ نور نبوت کا کام ہے۔ اس جیسی حدیثوں کے ظاہری معنی صحیح اور ان کے پوشیدہ معنی بھی ہیں جو اہل معرفت بخوبی سمجھتے ہیں، لہٰذا اگر کسی ظاہر بین پر ان کے حقائق منکشف نہ ہوں تو اسے انکار کے بجائے تصدیق اور تسلیم سے کام لینا چاہیے، کیونکہ ایمان کا کم از کم درجہ یہی ہے۔ میرے آقا کے غلاموں، آپ نے سنا کہ قبر کے اندر مومن کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے اور قبر اس کے لیے کیا بن جاتی ہے، اور اللہ کریم اس پر اپنی کتنی رحمت نازل فرماتا ہے، اور آپ نے سنا کہ قبر کافر کے لیے کیا بن جاتی ہے اور اس پر کیا کیا عذاب نازل ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کی قبر کی تیاری کریں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اگر ہمارا خاتمہ اچھا ہوا تو ہم کامیاب ہوئے، اگر ہمارا خاتمہ برا ہوا تو پھر ہم ناکام ہوئے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں اور رب کریم کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں کہ اے مالک کریم ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا، اے مالک ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا، اے مالک ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔